أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں بیان کرتا ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم ہر قسم کی آفات سے بچو۔ آج کا درس رمضان المبارک میں عبادات بجا لانے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں عبادات میں پہلے سے بھی زیادہ شدت لے آتے تھے۔ اب میں ناظرین و سامعین کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جن سے یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ رمضان المبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کیا عظمت و شان ہوتی تھی، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی ان احادیث مبارکہ میں رہنمائی ہے کہ ہمیں رمضان میں کس طرح عبادات بجا لانی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رات کو کیسے عبادت فرماتے تھے؟ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ ایام میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، اور تم ان رکعتوں کی حسن اور لمبائی کے متعلق نہ پوچھو، یعنی وہ ایسی لمبی اور ایسی ہی خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، پھر اس کے بعد ایسی ہی لمبی اور خوبصورت 4 رکعت اور ادا فرماتے تھے، اور پھر 3 وتر آخر میں پڑھتے تھے، یعنی کل 11 رکعت ادا فرماتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص سے عبادت کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا۔ پس یہ وہ رمضان المبارک میں عبادات کے اعلیٰ معیار ہیں اور پھر ان کا اجر ہے جس کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل اور قول سے تاکید فرمائی ہے۔ اس ضمن میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔
اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے نسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے۔ ان ایام میں کھانے پینے کے خیالات سے فارغ ہو کر اور ان ضرورتوں سے انقطاع کر کے تبتل اللہ حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، پس رمضان المبارک نے آپ کو عبادت کے گر سکھا دیے ہیں۔ اگر آپ نے خود نہیں سیکھے تو سیکھنے والوں کو دیکھا ضرور ہے۔ کوئی مسلمان گھر شاذ ہی ایسا ہو جہاں کوئی بھی عبادت نہ کی جا رہی ہو، رمضان میں جہاں کوئی بھی روزے رکھنے والا نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ بعید نہیں کہ آج اس جمعۃ الوداع میں بھی حاضر نہ ہوئے ہوں، اس لیے ان تک نہ میری آواز پہنچے گی نہ وہ میرے مخاطب ہیں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے سینے میں کچھ ایمان کی رمق ضرور ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایمان کی رمق کو ہمیشہ پیار کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایک چنگاری تو روشن ہے اور ایک امید تو ہے، پس میں ان سے مخاطب ہوں جن کے سینے میں یہ امید کی چنگاری روشن ہے۔ ابھی تک اگر راکھ تلے دب بھی گئی ہے تو اندر یہ کوئلہ ابھی جل رہا اور زندہ ہے۔ بس اس پہلو سے آپ کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ رمضان کی یہ برکتیں جو دن کو عبادت کرتے تھے راتوں کو نہیں اٹھا کرتے تھے، ان برکتوں نے انہیں راتوں کو اٹھنا بھی سکھا دیا، انہیں خدا کے حضور وہ اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بخشی جو عام دنوں میں نصیب نہیں تھی۔ رمضان نے گناہوں سے بچنے کی ایک بہت بڑی توفیق عطا فرمائی، جو وقت کے لحاظ سے مشروط ہی صحیح مگر توفیق ضرور ملی۔ وہ لوگ جو اپنی بدعاتوں کو چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے تھے یا چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ایک محدود وقت کے لیے جو سحری سے لے کر افطار تک چلتا ہے مجبور ہوتے ہیں، ان باتوں سے رکے رہتے ہیں تو رمضان نے سہارا دیا ہے۔ رمضان نے آپ کو نیکی کے کاموں پر چلنے کے لیے وہ سوٹا مہیا کر دیا ہے جس کی ٹیک لگا کر آپ رفتہ رفتہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسے چھوڑ نہ دیں بالکل، لولو لنگڑوں کی طرح پھر وہیں نہ بیٹھے رہیں جہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنی عمر ضائع کی۔ پھر اسی ضمن میں اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، روزے اور عبادتوں کی وجہ سے شیطان جکڑا جاتا ہے، اس کے آگے روکے کھڑی ہو جاتی ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ شیطان کی کوئی پیش نہیں جاتی، بس اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہ رمضان پائے، وہ اپنی زندگی میں رمضان دیکھے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوائے، اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے کی طرف مزید کوشش نہ کرے۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں داخل فرمایا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے، نیکیاں کے کئی گنا بڑھ کر اجر مل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم میں سے ہر ایک اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اٹھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی نیکیوں میں سب سے زیادہ اس کی عبادت، اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق نمازوں کے پڑھنے سے دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح نمازوں کی ادائیگی پسند ہے جس طرح اس نے بتایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ان تمام شرائط پر عمل کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نمازیں ادا کرتا ہے، تو وہ ایسی نمازیں نہیں ہوتی جو الٹا کر منہ پر ماری جانے والی نمازیں ہوں، اور یہی مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بس اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کے اس بابرکت مہینہ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔